اسی طرح ہم صحیح بخاری کا بھی مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں تقریباً ہم اس میں 7 نقطے بیان کریں گے۔ پہلی چیز وجہ تالیف، کہ یہ لکھی کیوں گئی، کیونکہ ہر چیز جب وہ وجود میں آتی ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہر چیز کے وجود میں آنے کی پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت بنتی ہے، تب وہ چیز سامنے آتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے استاد اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ، کیونکہ اس وقت ان کے دور میں احادیث تھیں لکھی ہوئی تھی، جیسے موطا امام مالک رحمہ اللہ پہلے لکھی جا چکی تھی، لیکن اس میں صحیح بھی تھی ضعیف بھی تھی۔ تو امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ بھی وہاں موجود تھے، اپنے تمام شاگردوں سے مخاطب ہوئے، درس دیا اس موضوع پہ۔ تو بعد میں امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف اسپیشل خصوصی طور پہ نظر کی اور کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم ایک ایسی کتاب مرتب کرو جس میں صرف اور صرف صحیح احادیث ہوں۔ تو ایک تو محدثین بتاتے ہیں کہ یہ وجہ تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب مرتب کرنے کی۔ نمبر 2، دوسری وجہ خواب بتاتے ہیں، خواب، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو، ریپیٹ کیجئے گا اس آخری بات کو، آخری بات یہ تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد اسحاق بن راہوے تھے رحمہ اللہ، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ گزارش کی کہ آپ یہ سوالات اب نہ کریں، سوالات انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، یا ممکن ہے دوران لیکچر ہی آپ کو آپ کے سوالات کے جواب دے دیے جائیں، لیکن تھوڑا صبر کریں، ممکن ہے دوران لیکچر ہی سوالوں کے جواب آ جائیں، تھوڑا سا صبر کریں۔ فصبر جمیل، صبر خوبصورت چیز ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اور یہ جو نقطہ ہے نا کہ سوال نہ کرنا، ان دوران لیکچر سوال نہ کرنا یا جواب نہ دینا، یہ بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ جب آپ صحیح بخاری پڑھیں گے کتاب العلم تو اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ایک ایسی حدیث لے کے آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے تھے، تو ایک شخص آئے، انہوں نے آ کے آپ سے سوال کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اپنا درس جاری رکھا، یہ کتاب العلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اپنا درس جاری رکھا۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اپنا درس جاری رکھا۔ جب درس مکمل ہوا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، وہ شخص کہاں ہے جو دوران مجلس سوال کر رہا تھا؟ پھر وہ شخص اسے لایا گیا تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے اس کو جواب دی۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سوالوں کی نشست، سوال جواب کی نشست وہ آخر میں ہونی چاہیے، دوران درس نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر مدرس، بیان کرنے والا، خطیب، امام، درس دینے والا، ٹیچر، مربی، کوئی بھی اگر وہ دوران لیکچر جواب نہ دے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ وجہ بنی امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کی گزارش، یعنی استاد کا شاگرد کو گزارش کرنا کہ بیٹا یہ کام کریں۔ دوسری وجہ محدثین بتاتے ہیں خواب کی، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو خواب آیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں خواب میں، اور آپ کے پاس ہیں، آپ کے اوپر اس طرح آپ پنکھا لیے کھڑے ہیں اور آپ کے اوپر ایسے جھل رہے ہیں پنکھا، مکھیاں ہٹانے کے لیے۔ خواب آیا ان کو ایسا۔ تو پھر یہ معبرین کے سامنے گئے، معبرین کے سامنے گئے، ان کو یہ خواب پیش کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ایسا کام لے گا کہ آپ ضعیف احادیث کو صحیح احادیث سے جدا کر دیں گے، آپ ایک صحیح احادیث کی یعنی کتاب لکھیں گے۔ یہ بھی ایک تعریف کی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ تو صحیح بخاری کے تعارف میں ہمارا دوسرا نقطہ ہے صحیح بخاری کا مکمل نام۔ صحیح البخاری ہم کہتے ہیں، مشہور یہی ہے، لیکن صحیح البخاری کا مکمل نام ہے، جیسے کہ ابھی ایک ساتھی نے سوال بھی کیا، میں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہو سکتا ہے دوران لیکچر ہی آپ کا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے۔
الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ مکمل نام ہے صحیح بخاری کا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ ہے صحیح بخاری کا پورا نام، مکمل نام۔ اب جیسا کہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ صحیح اور مسند کا فرق، صحیح جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے بات شیئر کی کہ ضعیف سے الگ کر دینا، آگے یہ اصطلاحات حدیث میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن مل جائے گی، جیسا کہ صحیح کے اندر یہ شرط ہونی چاہیے کہ سارے راوی عادل ہوں، سارے راوی ضابط ہوں، سند متصل ہو، من غیر شذوذ ولا علہ، بغیر کسی شاذ کر، بغیر کسی علت کی، یہ 5 شرطیں صحیح کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ صحیح کی ڈیفینیشن ہے، صحیح کی تعریف ہے۔ المسند یعنی بعض سند جس کی سند ہو، جیسے کہ آپ مشکات المصابیح جب آپ دیکھتے ہیں کتاب تو اس میں سند نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ رضی اللہ عن عائشہ، یعنی صحابی رسول کے نام سے، اس سے پیچھے جو سند کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہے۔ مسند یعنی جس کے اندر سند، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ جب کتاب پیش کریں گے اپنی، جب ہم اس کو پڑھیں گے، پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں ہمیں پہلے سند ملے گی، جب ہم آگے طریقہ تدریس آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کی اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو صحیح بخاری کا مکمل نام آپ نے جان لیا۔ نمبر 3، مدت تالیف اور کیفیت تالیف۔ تالیف کی مدت تقریباً 16 سال کا عرصہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال میں یہ کتاب تالیف کی ہے۔ اور کیفیت کیا تھی کہ آپ ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی استخارہ کرتے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا استخارہ پڑھتے، پھر اس کے بعد جب انہیں یقین ہو جاتا کہ ہاں یار یہ حدیث صحیح ہے، پہلے دیکھو 6 لاکھ احادیث میں سے 6 لاکھ احادیث اور اسناد میں سے اسے مختصر کیا، 7,500 تقریباً ہمارے پاس یہ موجود ہے، مختصر کر کے پھر بھی انہوں نے اتنا احتیاط برتا کہ پہلے غسل کرتے، پھر استخارہ کرتے، پھر جب یقین ہو جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اسے پھر اپنی صحیح میں درج کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی کیفیت تعریف تھی۔ چوتھا نقطہ ہے جی صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ۔ اس کے مقام و مرتبہ کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جیسا کہ عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اتفق اہل الشرق والغرب، مشرق والے ہوں چاہے مغرب والے ہوں، ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے، کس بات پہ، کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن مجید کے بعد دنیا میں اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری و مسلم اور صحیح مسلم ہے۔ یہ امام عینی رحمہ اللہ، علامہ عینی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بات عمدۃ القاری میں درج کی ہے۔ تو 5ویں نمبر پہ جو نقطہ ہم نے تحریر کیا وہ ہے تعداد روایات۔ اس کی جو روایات ہیں وہ کتنی ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک 7,397 ہیں، 7397 ہیں۔ ویسے کچھ یعنی کہ یہ مرفوعات حدیث کی بھی ڈیفینیشن انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کی جائیں گی بعد میں گاہے باذن اللہ تعالی۔ اس کے بعد شروحات ہیں، شروحات میں فتح الباری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی سب سے، ان کی شروحات میں سے صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح اگر کوئی ہے تو وہ فتح الباری ہے۔ اسی طرح عمدۃ القاری ہے، الکواکب الدراری ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی شروحات ہیں۔ اچھا، 7ویں نمبر جو نقطہ ہے وہ ہے دیگر تصانیف۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اور بھی بہت سی تصانیف ہیں، جس میں مشہور الادب المفرد ہے، الجز ہے یعنی جز رفع الیدین ہے، جز القراءہ خلف الامام ہے۔ چلیں اب یہ 2 باتیں الحمدللہ ہماری کلیئر ہو گئی ہیں، صحیح بخاری کا مختصر تعارف بھی ہو گیا، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی مختصر تعارف ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں طریقہ تدریس کی طرف۔